بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سبھی لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے 3 قرآن مکمل ہو جائیں یا 5 قرآن مکمل ہو جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا آپ ضرور خیال کیجئے، اور یہ باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اس لیے ہم یہ غلطیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ غلطیاں بالکل نہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور کئی بار دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پارے ہم ایک دن میں پڑھ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس زیادہ کے چکر میں آپ قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے۔ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، پھر قرآن مجید کے الفاظ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف ستھرے کلیئر نکل رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جلدی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ الحمدللہ آپ نے ٹھیک سے بولا ہی نہیں۔ ہم بول کے سنا سکتے ہیں لیکن نہیں سنائیں گے کیونکہ وہ آیت بگڑ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ الفاظ گڑبڑ ہو جائے، الفاظ کٹ جائے۔ بالکل بھی اس طرح سے قرآن نہ پڑھیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ارے بھائی میں تو 10 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، میں تو 15 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں، اور جلدی کے چکر میں، جلدی پڑھنے کے چکر میں گھر میں لوگ آپس میں بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے 3 پارے ہو گئے، میرے 5 پارے ہو گئے۔ اب جو پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ جلدی کے چکر میں یہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ کو پہلی غلطی تو یہ نہیں کرنی کہ الفاظ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ کوانٹیٹی معنی رکھتی ہے اسلام میں، لیکن کوالٹی کے ساتھ کوالٹی بیسڈ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، اور وہ پڑھ نہیں پا رہا ہو لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اٹک رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو ڈبل اجر اس کو مل رہا ہے کیونکہ یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹے میں پارہ پڑھ رہے ہیں اور سامنے والا 1 گھنٹے میں 2 پارہ پڑھ رہا ہے تو آپ ثواب میں پیچھے رہ گئے۔ آپ اگر اچھے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بیسٹ دے رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں، تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ تو اس لیے کوالٹی پیدا کریں اپنے قرآن مجید پڑھنے میں۔ آپ نے قرآن مجید کے پڑھنے میں یہ پہلی غلطی ہو گئی۔ اب دوسری غلطی، قرآن مجید کے پڑھنے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مان لیجئے قرآن مجید اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اب قرآن مجید کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یوں کر کے آواز چلتی ہے، بس ایک بھنبھناہٹ سی آواز آتی ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں لفظ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی ہے، بس اس طرح سے۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے آپ 1 گھنٹے بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کو آپ دیکھ تو رہے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، چاہے آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا چاہیے۔ مان لیجیے آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو لفظ آپ کی زبان سے نکلنے چاہیے۔ یہ جو لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ بھنبھناہٹ کی سی جو آواز ہے، یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اسی طرح کی آواز نکلتی ہے، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ بس یوں قرآن کھلا ہوا ہے، نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، اور پتہ نہیں لفظوں کی بھی ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں۔
ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید یوں کھلا ہوا ہے اور بالکل ہونٹ بند ہے، بالکل بھی ہونٹ لپس حرکت نہیں کر رہے ہیں، بس نظریں چل رہی ہے کہ ایک لائن، دوسری لائن، تیسری لائن نظریں چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو ایکچوئل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مان لیجیے آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا آہستہ، اسی طرح سے اگر آپ آہستہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ تو یہ غلطیاں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ کو یہ غلطیاں بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، قرآن مجید پڑھنا کہلاتا تب ہے جب ہماری زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ اگر لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ آہستہ ہو یا زور سے ہو، وہ قرآن مجید پڑھنا کہلائے گا۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو لفظ صاف نکالنا ہے، لفظ کٹنا نہیں چاہیے، لفظ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول آپ یاد رکھیے گا۔ اگر لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو قرآن مجید دیکھنے کا تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں یہ غلطیاں جو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں، خیال رہے کہ ایسا نہ ہو۔ میرے دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اسے مصاحف پر لکھا گیا، اور یہ قرآن عظیم بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے پڑھتے تو وہ قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، پھر یہ آپ علیہ السلام، پھر صحابہ کرام تک، پھر دیگر لوگوں تک، یہاں تک کہ ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچا۔ یعنی قرآن ہر دور میں اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ جن کا جھوٹ ہونا عقلاً محال ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہندوستان میں، کچھ امریکہ میں، کچھ لندن میں ہیں، لیکن سب ایک ہی جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو روایت کرنے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، اور اتنی کثیر تعداد جو کبھی ملی بھی نہیں، وہ سب اس پر متوافق ہے۔ یہی اس کتاب کی حق ہونے کی علامت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ گنجائش ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا، اور اپنے کچھ قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی غلطیوں کو سدھار سکے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ ویڈیو گھر میں سب کو دکھائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک یہ تمام باتیں پہنچ سکے اور لوگ اس پر عمل کر سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔